السلام علیکم، میں ہوں معیز احمد۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غسل کے تمام فرائض کی جو کہ احادیث سے ثابت ہیں۔ تو جو غسل میں سب سے پہلا کام آتا ہے حدیث کے مطابق وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم غسل کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا چاہیے۔ اب یہ حدیث بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو کیا کرتے، پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ اب ہاتھ کیوں دھوئے جاتے ہیں؟ ہاتھ اس لیے دھوئے جاتے ہیں کیونکہ اسی ہاتھوں سے ہم نے باقی غسل کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ ہاتھ ہی اگر ناپاک ہوں گے، گندے ہوں گے تو باقی غسل صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں۔ پہلے ہم نے بات کی تھی غسل کے جو فرائض میں سے پہلا کام ہے، اب بات کریں گے جو دوسرا کام ہے حدیث کے مطابق وہ کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو کیا کرتے، ہاتھ دھوتے۔ یہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو پہلا کام ہے سب سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے، ہاتھ دھونا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کیا کرتے تھے، نماز والا وضو فرماتے، جس طرح نماز میں عموماً وضو کرتے ہیں تو اس طرح اب جو اصل غسل ہے وہ کیسے شروع فرماتے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر کے اپنے سر کے بالوں میں پھیرتے، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ آپ نے سر کا چمڑا جو ہے وہ کیا کر لیا ہے، تر کر لیے۔ یعنی اچھے طریقے سے جو سر کو تر کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، 3 دفعہ پانی بہاتے اور اس کے بعد باقی جسم دھوتے۔ یعنی کہ غسل میں جو سب سے پہلا کام ہے نا، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، سر پہ پانی بہانا ہے۔ اب اس کا ثبوت ہے وہ دوسری ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو کیا کرتے تھے، سر پر 3 دفعہ پانی ڈالتے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے، پہلی حدیث میں یہ نہیں تھا کہ سر پہ کتنی دفعہ پانی ڈالنا ہے، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ سر پہ کتنی دفعہ پانی ڈالنا ہے، 3 دفعہ۔ اب سر پہ 3 دفعہ پانی ڈال لیا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، باقی جسم دھونا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں مکمل طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح غسل کرنا ہے۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت فرمایا۔ اب کس طرح غسل جنابت کرنا ہے، شروع سے لے کے آخر تک اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنی شرمگاہ یعنی کہ جہاں پہ گندگی لگی ہو اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پر ملا۔ اب ہاتھ کیوں زمین یا دیوار پر ملا تھا، کیونکہ اس وقت پانی کی قلت ہوتی تھی اس لیے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ دھو لیں۔ اس کے بعد اچھے طریقے سے ہاتھ دھو لی۔ اب ہاتھ دھونے کے بعد جو کام ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے، اگر چاہیں تو وضو کر لیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے سر پہ 3 دفعہ پانی بہائیں۔ 3 دفعہ پانی بہانے کے بعد باقی جسم دھو لیں۔ اب باقی جسم کیسے دھونا ہے کہ پہلے دایاں حصہ اور اس کے بعد بایاں حصہ، اور دونوں پہ 3 دفعہ پانی بہائیں۔